پچھلے 12 گھنٹے میں پنجاب اسمبلی کی کابینہ جو ہے اس میں سے اب دوسرا استعفیٰ بھی ایک اور وزیر کا بھی سامنے آ گیا ہے۔ ان کے استعفیٰ دینے کی البتہ وجہ کچھ اور ہے۔ یہ ویڈیوز میں نے تقریباً 4-5 مہینے پہلے دیکھی تھی میں نے۔ اعتزاز احسن صاحب جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی سے الگ ہی آپریٹ کرتے ہیں۔ ایک بڑی انہوں نے شاکنگ بات کہی، پہلے جب انہوں نے بیان دیا تھا تو اس وقت آئی ایس پی آر کی جانب سے پورا ایک اس کا ڈینائل آیا تھا۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ جی آپ سمجھے نہیں ہیں، انہوں نے ہیلی کاپٹر کو ٹیکسی نہیں بنایا ہوا تھا، جو اتنے پیسے دے گا بے شک پرائم منسٹر کی گاڑی اٹھا کے لے جائے باہر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے جو ہیں وہ خبروں سے بڑے بھرپور رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر ایک استعفے کا تو بتایا تھا، اب ایک دوسرا استعفیٰ بھی پاکستان تحریک انصاف کے وزیر کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہاشم ڈوگر صاحب جو پہلا استعفیٰ آیا تھا اس کی چند تفصیلات تو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی پچھلے ویلاگ کے اندر، پچھلی ویڈیو کے اندر۔ اب کچھ فیڈڈ تفصیلات سامنے آئی ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا یہ فیڈڈ تفصیلات جو ہے وہ میں کیوں اس کو کہہ رہا ہوں، میں اس کی ساری تفصیلات ابھی شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ پہلے ذرا کچھ دیگر خبریں آپ کے ساتھ شامل کر لیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے جناب ان کے وفد کے ہمراہ جو ہے ان کی مسلم کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں اتفاق کیا گیا ہے کہ تمام اتحادی جماعتیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یکجا ہو کر کام کرتی رہیں گی۔ مسلم کاف کے رہنماؤں نے مشکل حالات میں بھی حکومت کے ساتھ رہنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ملاقات میں وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ، طارق بشیر چیمہ، اعظم نذیر تارڑ، چودھری سالک اور معاون خصوصی ملک احمد خان اور عطاءاللہ تارڑ بھی موجود تھے۔ تو مسلم کاف اور مسلم نون کاف یعنی کہ چودھری شجاعت حسین والی کاف جو ہے ان میں اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان جو ہے ہم آہنگی کا وعدہ کیا گیا ہے، میں اس کو اسی طرح کہوں گا۔ اچھا جی، ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ کی جانب سے 90 روز کے لیے ضمنی الیکشن ملتوی کیے جانے کی استدعا کو کل مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ضمنی انتخابات جو ہیں وہ معمول کے مطابق ہوں گے۔ یعنی کیسا الیکشن کمیشن ہے؟ ایک تو یہ نون لیگ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے بعد بیٹھ کے ان کی بات بھی نہیں مانتا۔ وہ کہتے ہیں 90 دن کے لیے الیکشن آگے کر دیں، یہ مانتے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا بھی ہے کہ یہ لوگ نون لیگ کے ساتھ ملے ہوئے پھر مانتے کیوں نہیں ہیں؟ پتہ نہیں نون لیگ کی انہوں نے درخواست مانی نہیں، انہوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے بیسکلی وزارت داخلہ نے ضمنی الیکشنز کے اتفاق کے لیے خط لکھا تھا چیف الیکشن کمیشن کی زیر صدارت، اس میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ این اے 45 کرم کے سوا تمام قومی اور صوبائی حلقوں کے ضمنی الیکشن 16 اکتوبر کو ہی ہوں گے۔ این اے 45 کرم میں امن و امان کے حالات کی وجہ سے الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں کراچی ڈویژن کے تمام اضلاع میں بلدیاتی انتخابات 23 اکتوبر کو ہی ہوں گے۔ تو حکومت جو ہے وہ اس کو ڈیفیٹ ہوئی ہے اس معاملے کے اندر۔ انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ کسی طرح یہ الیکشنز منعقد نہ ہوں، لیکن الیکشنز اب اسی طرح ہی منعقد ہوں گے۔ بائی دا وے، اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اے این پی نے بڑا سخت اس میں موقف لیا تھا اور حکومت کو بھی یہ کہا تھا کہ جی ہم آپ سے اپنی سپورٹ جو ہے وہ واپس کھینچ لیں گے اگر آپ لوگوں نے یہ جو آپ الیکشن ملتوی کروانے کے لیے جو درخواست دی ہوئی ہے، اگر یہ ملتوی ہو گئے تو پھر تہاڈی خیر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اے این پی کے حوالے سے جو ایشو تھا وہ بھی کم از کم اب ریزالو ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو درخواست ہے وہی اڑا دی گئی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا خفیہ پلان کے جواب میں اسلام آباد پولیس نے بھی جو ہے ایک متبادل پلان تیار کر لیا ہے۔ ایکسپریس میں یہ خبر آئی ہے اور اس خبر کے مطابق لانگ مارچ کے شرکاء اور ہراول دستے کو کہاں کا رکھا جائے گا، انتظامیہ نے ان مقامات کی نشاندہی کر لی ہے۔ ان مقامات میں پاکستان تحریک انصاف کے فارم ہاؤسز اور دیگر اہم مقامات جیسے پنجاب ہاؤس، کے پی ہاؤس، کشمیر ہاؤس اور بنی گلہ ہاؤس شامل ہیں۔ وزارت داخلہ کے حکم پر اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا پلان تیار کر لیا ہے، جس کے لیے اسپیشل برانچ نے یونین کونسل کی سطح تک کی جو ہے وہ فہرستیں بھی تیار کر لی ہیں۔ تو جہاں پہ عمران خان صاحب فائنل کالیں جو ہیں اپنے سپورٹروں کو دے رہے ہیں، وہاں پہ حکومت نے بھی جو ہے وہ کالوں کو پوری طرح انتظام کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے جناب کہ ایف آئی اے نے فورن فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سمیت 11 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ یہ مقدمہ کارپوریٹ بینکنگ سرکل نے درج کیا ہے۔ انہوں نے الیجڈلی مطلب جو ان کے اوپر الزام ہے وہ یہ ہے کہ فورن ایکسچینج ایکٹ کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے۔ یہ جو باقی دیگر افراد اس میں شامل ہیں، اس میں سردار اظہر طارق، سیف اللہ نیازی، سید یونس، عامر کیانی، طارق شیخ اور طارق شفیع کے نام جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ اور تحریک انصاف کا نجی بینک میں اکاؤنٹ تھا، نجی بینک کا مینیجر بھی مقدمے میں اب شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کے متن کے مطابق نیا پاکستان کے نام پر بینک اکاؤنٹ بنایا گیا۔ بینک مینیجر نے غیر قانونی بینک اکاؤنٹ آپریٹ کرنے کی اجازت دی۔
بینک اکاؤنٹ میں ابراج گروپ آف کمپنی سے $21 لاکھ آئے۔ تحریک انصاف نے عارف نقوی کا الیکشن کمیشن میں بیان حلفی جمع کرایا۔ ابراج گروپ کمپنی نے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے۔ بیان حلفی جھوٹا اور جعلی ہے۔ ووٹن کرکٹ کلب سے 2 مزید اکاؤنٹ سے رقم وصول ہوئی۔ نجی بینک کے سربراہ نے مشتبہ غیر قانونی تفصیلات میں مدد بھی کی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ تحریک انصاف نے اب یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کے اقدام کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ درخواست دائر کی جائے گی۔ اعتزاز احسن صاحب نے ایک بڑا کنٹروورشل کل ایک بیان دیا، کل رات کے ٹاک شوز کے اندر جو ہے کافی وہ ڈسکس ہوا۔ انہوں نے کہا جی شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز کے کیسز ایسے ہیں جیسے تلی پر رکھے ہوئے ہوں، جن سے باجوہ صاحب نے انہیں نکالا۔ باجوہ نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ نیب آرڈیننس کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے لایا گیا۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر اس کو مختلف حصوں کے اندر اس بیان کو جو ہے وہ اگر ایویلیویٹ کیا جائے تو ایک تو یہ شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز کے کیسز، اس بارے میں اعتزاز صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی ایسے ہی بیانات دیتے رہے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ان کو ریلیف وغیرہ ملا ہے۔ لیکن یہ جو کہنا کہ جی باجوہ صاحب نے یعنی کہ آرمی چیف نے جو ان کو نکلوایا ہے، یہ بڑا ایک ڈائریکٹ اٹیک تھا آرمی چیف کے اوپر، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا نیب آرڈیننس کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے لایا گیا ہے۔ اب یہ جو نیب آرڈیننس جو ہے وہ نیب کی اوپر ویسے بھی پہلے بھی اعتزاز صاحب تنقید کرتے رہے، لیکن ایکچولی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اعتزاز صاحب پیپلز پارٹی میں ہیں، پیپلز پارٹی اسی نون لیگ کے ساتھ اتحاد کے اندر ہے، اس وقت حکومت کے اندر ہے، اس کے باوجود ان کی طرف سے گولہ باری جو ہے وہ اتحادی حکومت کے اوپر جاری ہے۔ اب بہت سے لوگ حیران ہوتے ہوں گے کہ یار یہ پیپلز پارٹی میں بھی ہیں اور ساتھ ہی پیپلز پارٹی اتحاد میں بھی ہے، لیکن یہ نون لیگ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، تو آپ اس کو اسی طرح لے لیجئے کہ اعتزاز احسن صاحب جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی سے الگ ہی آپریٹ کرتے ہیں۔ پوری پیپلز پارٹی ایک طرف جا رہی ہوتی ہے، اعتزاز صاحب بالکل ایک دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور فرینکلی سپیکنگ مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیسیجن میکنگ کے اندر جو ہے اعتزاز صاحب کا ویسے ایسا کوئی رول بھی نہیں ہے۔ آؤٹ آف رسپیکٹ اعتزاز صاحب کی باتوں کو ڈینائی بھی نہیں کیا جاتا، اسے مطلب اس کا ڈینائل بھی نہیں آتا پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ نون لیگ بھی پرواہ نہیں کرتی زیادہ کہ جی یہ کیا کہہ دیا، یا وہ جا کے پیپلز پارٹی سے گلا شکوہ بھی نہیں کرتی کہ جی اعتزاز صاحب یہ دیکھیں اعتزاز صاحب کیا بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اعتزاز صاحب جو ہے نا وہ بالکل ایک الگ آپریٹ کرتے ہیں۔ بلکہ رات کو وہ وسیم مدامی صاحب کے شو میں تھے تو ان سے پوچھا انہوں نے کہ جی اعتزاز صاحب آپ ابھی پیپلز پارٹی میں ہی ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں ہوں میں پیپلز پارٹی میں ہی، لیکن اعتزاز صاحب کی باتیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اس وقت پریزنٹ سٹانس کے ساتھ جو ہیں وہ نہیں چلتی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اسی کے اوپر ایکچولی ملک احمد خان صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، انہوں نے رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر ایرا غیرہ اٹھتا ہے اور اداروں پر بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اعتزاز احسن سے کہتا ہوں کہ ثبوت ہیں تو عدالت لے کر آئیں۔ اعتزاز احسن کا آج کا بیان عدالتی سسٹم کا مذاق اڑا رہا ہے۔ انہوں نے عدلیہ سے اعتزاز احسن کے بیان کا خود نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ شریف فیملی کو عدالتی پروسیجر کے تحت ریلیف ملا ہے۔ تو اچھا جی، اس کے علاوہ کل رات کو رانا ثناء اللہ صاحب ندیم ملک صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا۔ یہ جو عمران خان صاحب نے کل ایک جلسے کے اندر ننکانہ صاحب میں جس چیز کا ذکر کیا تھا کہ جی گندی ویڈیوز ہیں اور ویڈیوز جو ہیں وہ بنانے کی جو ہے میری ویڈیوز بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور فیک ویڈیوز بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، ڈیپ فیک اس کے ذریعے یہ ویڈیوز آ رہی ہیں، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کی ویڈیوز ہیں، اور انہوں نے کہا میں نے یہ ویڈیوز خود دیکھی ہیں اور تصدیق کی انہوں نے اس بات کی کہ اور انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیوز میں نے تقریباً 4-5 مہینے پہلے دیکھی تھی میں نے، تو یہ کوئی ریسنٹ بھی نہیں ہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ ویڈیوز دکھائیں کس نے ہیں یا بھیجی کس نے ہیں یا کیا ان کے پاس ہی موجود ہیں، یہ نہیں پتا، لیکن انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ویڈیوز تو موجود ہیں۔ اس سے پہلے بھی ویسے وہ حامد میر صاحب کے شو کے اندر ایک دفعہ اس کو کنفرم کر چکے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری واپس لینے کی درخواست سینئر سول جج کی عدالت میں سماعت کے لیے اب منظور کر لی گئی ہے۔ پہلے ریجیکٹ ہو گئی تھی لیکن پھر اب منظور ہو گئی ہے، کیونکہ اعتراضات جو تھے وہ یہ تھے کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب نے وکالت نامے کے اوپر دستخط نہیں کیا ہوا تھا، اب وہ دستخط شدہ جو وکالت نامہ ہے وہ اب ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ اس میں درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وارنٹ گرفتاری محکمہ اینٹی کرپشن ٹیم نے دھوکہ دہی سے حاصل کیے، جبکہ رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر داخلہ اور اسلام آباد میں موجود ہیں، روح پوش نہیں ہوئے ہیں۔
درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اینٹی کرپشن تفتیشی ٹیم نے وفاقی وزیر سے کوئی رابطہ نہیں کیا، لہٰذا وارنٹ گرفتاری واپس لیے جائیں۔ اسے سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا ہے، اور کل یعنی کہ جمعرات کو اب جو ہے وہ اینٹی کرپشن کی تفتیشی ٹیم جو ہے ان کو طلب کر لیا گیا ہے جج صاحب کی جانب سے۔ تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور عمران خان صاحب نے جو کل خطاب کیا تھا ننکانہ صاحب میں، اس میں ایک بڑی کنٹروورشل انہوں نے بات کہی تھی جو ہم سے اسکپ ہو گئی پچھلی ویڈیو کے اندر، ذرا میں اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے باقی تو جو چیزیں کہی تھیں وہ تو ریپیٹیٹو باتیں تھیں، میں اس پہ نہیں جاتا۔ ایک بڑی انہوں نے شاکنگ بات کہی، انہوں نے کہا جی اگر اب ذرا اس کا ذرا بیک گراؤنڈ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ انہوں نے کہا اگر ایف آئی اے مقصود چپڑاسی کیس کی غیر جانبدار طریقے سے انویسٹیگیشن کرے تو شہباز شریف پکڑا جائے گا۔ تو اپنا ایف آئی اے کا ہیڈ بٹھایا، اپنا نیب کا ہیڈ، ان کا سارا ماضی یہ ہے، اپنے آئی جیز بھی رکھتے ہیں، آئی جی بھی وہ جس طرح آئی جی اسلام آباد تھا جس پر کرپشن کا کیس تھا، 2 نمبروں کو رکھتے ہیں تاکہ کنٹرول کر سکیں۔ یہ اپنا آرمی چیف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ عمران خان صاحب نے دوسری دفعہ یہی کنٹروورشل بات کہی ہے، اور انہوں نے اب جب ہم جانتے ہیں کہ اگلے مہینے تک جو ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے انہوں نے یہ اب دوسری دفعہ اس قسم کی بات کہی ہے کہ جی اگر یہ لوگ آرمی چیف لے کر آئیں گے یا یہ کوشش کریں گے نیا آرمی چیف تعینات کرنے کی، تو یہ ایکچولی اپنی کرپشن بچانے کے لیے جو ہے اس آرمی چیف کو لے کر آئیں گے۔ تو اس سلسلے میں پہلے جب انہوں نے بیان دیا تھا تو اس وقت آئی ایس پی آر کی جانب سے پورا ایک اس کا ڈینائل آیا تھا، رد عمل آیا تھا۔ تو اب عمران خان صاحب نے دوسری دفعہ یہ حرکت کی ہے۔ اس وقت جب پہلے انہوں نے کی تھی تو بعد میں اس کے بڑے ایکسپلینیشنز دیے گئے تھے، نہیں ان کا یہ مطلب نہیں تھا، آپ سمجھے نہیں۔ وہ جس طرح الطاف حسین صاحب جب بیانات دیا کرتے تھے تو پوری ایم کیو ایم جو ہے رات کو پھر ٹاک شوز میں آ کے کہتی تھی آپ سمجھے نہیں ہیں، بھائی نے کیا کہا، بھائی نے کیا کہا، بھائی نے کیا کہا، آپ سمجھے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ بھی صورتحال جو ہے نا وہ وہی والی شروع ہو گئی ہے کہ بھائی نے کیا کہا ہے، بھائی نے کیا کہا ہے، آپ سمجھے نہیں ہیں۔ تو کہتے وہ کیا ہیں سارے سمجھتے ہیں۔ میں اب آپ یہی اٹھا کے دیکھ لیجیے نا، عارف علوی صاحب نے جو بیان دیا تھا آسمہ شیرازی صاحبہ کے شو میں، کلیئر کٹ انہوں نے اس کے اندر کہا ہے کہ جی میں تو ابھی تک قائل نہیں ہوا ہوں اس سازش کے حوالے سے۔ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ جی آپ سمجھے نہیں ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ میں نے مطلب تو میری بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا۔ تو بیسیکلی کہہ دیتے ہیں، اور جب رد عمل زیادہ آتا ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں وہ آپ کو سمجھنے میں پرابلم ہوئی۔ تو عمران خان صاحب نے اب یہ دوسری دفعہ اسی بات کو دوبارہ ریپیٹ کیا ہے کہ جی جو نیا آرمی چیف لانے کی اگر کوشش ہوگی تو یہ شریف خاندان جو ہے یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے اپنا آرمی چیف جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جناب عمران خان صاحب کے سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کی ایک نئی وجہ، بڑی زبردست قسم کی وجہ جو ہے وہ پیش کی ہے۔ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ ہر جگہ جو ہے وہ کے پی کے کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان نے سیلاب زدگان کے لیے 13 ارب روپے جمع کیے ہیں، وہ کیوں نہ ہیلی کاپٹر استعمال کریں۔ افتخار درانی صاحب نے کہا کہ عمران خان نے غریب عوام کے لیے جو کیا، حکومت کا فرض ہے کہ انہیں سہولت دے۔ زلفی بخاری صاحب نے کہا کہ جو بھی بڑے ڈونرز پاکستان آئے ہیں انہیں ہیلی کاپٹر کی سہولت فراہم کی گئی، جس نے سب سے زیادہ سیلاب زدگان کے لیے پیسے جمع کیے، تو کیا انہیں سہولت نہیں ملنی چاہیے؟ تو بات یہ ہے کہ بھائی وہ جو ہیلی کاپٹر استعمال ہوتا تھا وہ سیلاب زدگان کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ اپنے جلسے کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا۔ وہ انہوں نے ہیلی کاپٹر کو ٹیکسی نہیں بنایا ہوا تھا۔ ویسے تو ٹیکسی سروس کے حوالے سے بھی میں ابھی آپ کو خبر دیتا ہوں، میرا خیال میں وہ کیونکہ ہیلی کاپٹر کو جب آپ نے ٹیکسی بنا لیا تو جو اصل ٹیکسی سروس تھی وہی بند ہو گئی ہے، وہ میں بتاتا ہوں بھی کس طرح۔ لیکن مطلب یہ بھی ایک عجیب وجہ ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے پھر سیدھا ریٹ لسٹ نکال دیں، میرا خیال میں اسی طرح ہی کریں۔ اگر آپ نے اس کو ٹیکسی بنا کے رکھنا ہے تو اس کی ایک ریٹ لسٹ نکال دیں کہ بھائی جان جو اتنے پیسے دے گا وہ ہماری بے شک پرائم منسٹر کی گاڑی اٹھا کے لے جائے باہر، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو اتنے پیسے دے گا وہ بے شک آرمی چیف کی گاڑی اٹھا کے لے جائے، اور جو اتنے پیسے دے گا وہ ہمارا ہیلی کاپٹر اٹھا کے لے جائے۔ بھائی جان جو اتنے اینے پیسے دے دو نا تو نور خان ایئر بیس کے اوپر وزیر اعظم کا جو جہاز ہوتا ہے وہ پاویں تسی چک کے لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب کوئی بچوں والی، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا ہے، لیکن کوئی کام کی بات کے اوپر سپورٹ کریں، یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ جی چونکہ انہوں نے اتنے زیادہ پیسے دے، اور بائی دا وے پیسے اتنے ابھی تک آئے بھی نہیں ہیں۔ یہ 13 ارب کی جو آپ بات کر رہے ہیں آخری اطلاعات کے مطابق یہ 13 ارب ابھی تک آئے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اس طرح تو پھر پاکستان میں بہت بڑے بڑے ڈونرز بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے بھائی ساڑھے کو لے لو، دیو سانو یہ ہیلی کاپٹر بھی دیں تو جہاز بھی دیں ہمیں، اس طرح کی باتیں مت کیا کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو تھی، بائی دا وے یہ میں ٹیکسی کے حوالے سے بتا دوں، اوبر نے جناب اپنے آپریشنز کو کافی حد تک محدود کر دیا ہے۔ کراچی، ملتان، فیصل آباد، پشاور اور اسلام آباد میں انہوں نے آپریشنز جو ہے اپنے بند کر دیے ہیں۔
لاہور میں یہ آپریشنز جو ہیں وہ جاری رہیں گے. کل اس سلسلے میں مختلف ڈرائیورز جو ان کے کیپٹنز جو ہوتے ہیں ان کو ایک پوری یہ نوٹس بھیجا گیا اور جس میں کہا گیا کہ جی ہم یہ اقدام جو ہے کر رہے ہیں. اب میرے پاس جو اپنے سورسز سے خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ کریم جو ہے اس کو اوبر آلریڈی پرچیز کر چکا ہوا تھا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ موسٹ پرابلی شاید اوبر، شاید ابھی کنفرم نہیں ہے کہ موسٹ پرابلی شاید اوبر جو ہے اپنا آپریشن پاکستان میں بند کر دے گا اور کریم ایکچولی اس پورے آپریشن کو جو ہے وہ چلائے گی. اب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو رائڈنگ ایپس ہیں اس میں اور بھی بہت سی اب ایپس آ چکی ہیں، ان کی وجہ سے بھی ان کو بڑا سویئر کمپٹیشن جو ہے وہ فیس کرنا پڑا تھا، جو کہ ایکچولی جو دوسری ایپس ہیں وہ زیادہ چیپر لوگوں کو پڑتی ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی اوبر کے میری پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ان کو کافی پرابلمز آ رہی تھیں. اب ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب پچھلے 12 گھنٹے میں پنجاب اسمبلی کی کابینہ جو ہے اس میں سے اب دوسرا استعفیٰ بھی ایک اور وزیر کا بھی سامنے آ گیا ہے. ہاشم ڈوگر صاحب کے بعد جو ہے وہ لطیف نظر صاحب جو وزیر معدنیات ہیں انہوں نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. اب ان کے استعفیٰ دینے کی البتہ وجہ کچھ اور ہے. ان کی استعفیٰ دینے کی وجہ یہ ہے کہ جو ضمنی انتخابات آ رہے ہیں اس میں وہ کیمپیننگ کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. وہ پہلے والا جو استعفیٰ تھا اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اب اس میں وہ بھی ذرا سن لیجئے. اس میں 2-3 جو وجوہات سامنے آئی اور میں نے آپ سے کہا تھا یہ فیڈڈ وجوہات ہیں. وہ فیڈڈ وجوہات میں کیوں کہہ رہا تھا کہ ہمیشہ یہ بھی ایک ٹیکنیک ذرا سمجھ لیں اور سیکھ لیں کہ جب کسی حکومت کا بندہ جو ہے وہ استعفیٰ دیتا ہے نا تو پھر اس کے بعد اسی حکومت کی جانب سے ٹیلی ویژن چینلز کو فیڈ کیا جاتا ہے کہ جناب ذرائع کے حوالے سے چلا دیں کہ اس میں یہ مسئلہ تھا تو اس میں یہ مسئلہ تھا اور اس میں یہ مسئلہ تھا. اب مجھے اسی طرح یاد ہے کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے جب استعفیٰ دیا تھا نا، جب وہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر اس کا پارٹ تھی، اور اس کے بعد ان سے جب استعفیٰ لیا گیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خود چینلوں کو جو ہے فیڈ کیا گیا تھا کہ جناب فردوس عاشق اوان کو اس لیے ہم نے ہٹایا اور وہ ان کے اوپر یہ الزام تھا تو یہ الزام تھا. ایئر وائی کے اوپر ایکچولی بڑے ان کے اوپر کرپشن کے الزامات بھی چلے تھے اس وقت، مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور پھر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ چند ماہ کے بعد فردوس عاشق اوان کو پنجاب میں رکھ لیا گیا تھا. پہلے ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگے، ایک چینل کے اوپر لگے، اور چند ماہ کے بعد جو ہے انہی کو پنجاب کے اندر دوبارہ رکھ لیا گیا تھا. اب ہاشم ڈوگر صاحب کو یہ بیسکلی استعفیٰ دیا ہے یا لیا ہے، میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا. اس کے حوالے سے جو 2-3 چیزیں جو سارے چینلوں کے اوپر میں نے کامن دیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب ایک تو 25 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر جو ہے پنجاب پولیس کی جانب سے بڑا ڈنڈا چلایا گیا تھا، اس کے اوپر بیسکلی اعتراض یہ تھا کہ جی اس کے اوپر ہاشم ڈوگر صاحب نے بطور وزیر داخلہ کوئی انکوائری یا کوئی ایکشن جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ نہیں لیا گیا. ایک رکنی ٹریبیونل بنایا گیا تھا لیکن 3 ہفتے سے جو ہے وہ ٹریبیونل بالکل غیر فعال تھا، اس نے کوئی کام شام نہیں کیا. اور ایک اور الزام جو ان کے اوپر یہ تھا وہ یہ تھا کہ گجرانوالہ سے پاکستان تحریک انصاف کے 2 کارکنوں کو FIA نے گرفتار کیا تھا، اور اس کے اندر جو لوکل وہاں کی پولیس تھی اس نے معاونت بھی دی تھی. تو اس کے اوپر تحریک انصاف کے بہت سے کارکنوں نے اعتراض اٹھایا تھا کہ ساڈی حکومت پنجاب ہے، ساڈے بندے چک کے لے گئے، یہ پنجاب کے اندر سے اٹھا کے لے گئے. تو اس کا بھی پریشر جو ہے وہ ہاشم ڈوگر صاحب کے اوپر بہت تھا. اور پارٹی کے اندر عمران خان صاحب نے بھی ہاشم ڈوگر صاحب کا نام لے کے جو ہے وہ بہت سی میٹنگز کے اندر تنقید کی تھی، جس کی وجہ سے کہانی یہاں تک پہنچی تھی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.